اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم۔ عرب تاجر تھے اور تجارت ان کے لیے بہت اہمیت رکھتی تھی۔ تجارت کرنے والے بغیر کسی ڈر کے عرب نہیں آ سکتے تھے۔ انہیں لوٹے جانے کا ڈر رہتا تھا۔ اپنا حق لینے کا واحد ذریعہ طاقت تھی۔ اس زمانے میں دور سے آئے ہوئے کسی شخص کے ساتھ مکہ میں ظلم ہوتا تو کوئی اس کی مدد کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا اور اسے مدد کے لیے واپس اپنے قبیلے والوں کے پاس جانا پڑتا۔ وہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو ساتھ لے کر حملہ کرتا۔ دور سے آنے کی وجہ سے ان کے پاس مالی اسباب اور افرادی قوت بھی محدود ہوتی۔ اس پر رقم بہت زیادہ خرچ ہوتی۔ مقابلے میں انہیں مکہ کے قبیلوں کا سامنا کرنا پڑتا جو آپس میں متحد ہو جاتے۔ حق لینا تقریباً ناممکن تھا۔ آخری حرب فجار کے 4 مہینے بعد ایک اہم واقعہ رونما ہوا۔ یمن کے سرحدی علاقہ زبید سے آیا ہوا ایک تاجر مکہ میں لٹ گیا۔ زبید یمن کے علاقے میں رہنے والے بنی زبید کہلاتے تھے۔ بنی زبید کے تاجر نے مکہ آ کر اپنا سامان تجارت عاص بن وائل سہمی کو بیچا۔ عاص بن وائل نے مال لینے کے بعد اس کی قیمت دینے سے انکار کر دیا۔ مکہ میں بنی زبید کا کوئی حلیف قبیلہ موجود نہ تھا تو اس تاجر نے مختلف قبیلوں سے مدد مانگی مگر کسی نے بھی اس مسافر کو مدد نہ دی اور انکار کر دیا۔ بنی زبید کے تاجر نے اس سارے معاملے کا کوئی حل نہ دیکھا تو وہ کوہ ابی قبیس پر کھڑے ہو کر چیخ چیخ کر فریاد کرنے لگا کہ میرے ساتھ ناانصافی ہوئی اور عاص بن وائل نے مجھے لوٹ لیا۔ یمن کا مسافر مکے میں آ کر لٹ گیا۔ کوئی قبیلہ میرا حق دلوانے کے لیے تیار نہیں، خدا را میری مدد کرو۔ اس مسافر کی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت زبیر بن عبد المطلب نے بھی سنی۔ ان کے کہنے پر بنی ہاشم، بنی زہرہ اور بنی اسد سمیت کئی سردار عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جمع ہوئے۔ بنی تیم سے تعلق رکھنے والا عبداللہ بن جدعان قریش کا ایک بڑا سردار تھا اور وہ مہمان نواز، خیر خواہ اور بلائی کرنے والا انسان تھا۔ اس مجلس میں یہ طے کیا گیا ہم ظالم کے خلاف مظلوم کی مدد کریں گے، ہم عرب سے بد امنی کو دور کریں گے اور مسافروں کی حفاظت کریں گے اور غریبوں کی مدد کریں گے۔ تمام لوگ جو اس معاہدے کے لیے موجود تھے وہ کعبہ شریف آئے اور حجرہ اسود پر پانی ڈالا اور اس سے گرنے والے پانی کو پیا۔ اس کے بعد دایاں ہاتھ اٹھا کر قسم کھائی ہم اس وقت تک مظلوم کا ساتھ دیں گے جب تک سمندر کا پانی خشک نہ ہو جائے، جب تک ہرا اور سبیر کے پہاڑ اپنی جگہ پر قائم ہیں ہم مظلوم کو اس کا حق دلا کر رہیں گے۔ اس معاہدے کے بعد لوگ عاص بن وائل کے پاس گئے۔ عاص کو مجبور کیا کہ وہ بنی زبید کے تاجر کا سامان واپس کرے اور ایسا ہی ہوا اور سامان واپس کر دیا گیا۔ اس معاہدے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شریک ہوئے۔ اس معاہدے سے پہلے بنی جرہم کے کچھ افراد نے ایسا ہی معاہدہ کیا جسے حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ لوگ اس معاہدہ پر قائم نہ رہے۔ پہلے معاہدے کی یاد میں موجودہ معاہدے کو بھی حلف الفضول کا نام دیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاہدے کا ذکر یوں کیا کرتے تھے کہ جتنی خوشی مجھے اس معاہدے سے ہوئی اگر کوئی مجھے اس کے بدلے میں سرخ اونٹ دیتا تو بھی مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی، کیونکہ آج بھی کوئی مظلوم اگر حلف الفضول کی اولاد کہہ کر پکارتا تو میں اس کی مدد کے لیے تیار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ امن پسند کون ہے؟ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاہدے میں شرکت کی، وہ بڑا مؤثر ثابت ہوا۔ اس معاہدے کی وجہ سے بدلہ اور انتقام لینے کی لڑائیاں تقریباً ختم ہو گئیں۔ حج کے لیے آنے والے بنی خشم کے یمنی تاجر کی نہایت خوبصورت بیٹی کو مکہ کے سردار نبیہ بن حجاج نے اغوا کر لیا۔ یمنی حاجی بہت پریشان اور بے بس تھا، غیر ملک نہ جان نہ پہچان، کرے تو کیا کرے، یہاں مدد کو کون آئے گا۔ یمنی کو کسی نے مشورہ دیا کہ حلف الفضول والوں سے رابطہ کرے۔ حلف الفضول والوں نے بات سنتے ہی ابن حجاج کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور اس پر دباؤ ڈالا کہ وہ لڑکی کو والدین کے حوالے کرے۔ نبیہ نے صورتحال دیکھی تو منت سماجت شروع کر دی۔ آخر کار اسے حلف الفضول والوں کے سامنے جھکنا پڑا۔ لڑکی کو اس کے والد کے حوالے کر دیا گیا۔ بنی ازد کے ایک تاجر نے مکہ میں ابی بن خلف کو اپنا مال بیچا۔ ابی بن خلف نے اسے مطلوبہ رقم دینے سے انکار کیا۔ یہ عرب کی روایات کے خلاف
خلاف تھا۔ جب اس بات کے بارے میں حلف الفضول والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے تاجر سے کہا ابی بن خلف کے پاس جاؤ، سے کہو کہ حلف الفضول والے کہتے ہیں کہ میری رقم ادا کرو، اگر وہ ایسا نہ کرے تو واپس ہمارے پاس آ جانا۔ حلف الفضول والوں کا پیغام ابی خلف کو پہنچانے پر تاجر کو رقم آسانی سے مل گئی۔ بنی زبیر کا ایک تاجر یمن سے تجارت کے لیے مکہ آیا۔ عمرو بن ہشام نے مکہ کے لوگوں کو روک دیا کہ اس تاجر سے کچھ نہ خریدو۔ عمرو ایک بڑا سردار تھا جو مکے میں بہت اثر و رسوخ رکھتا تھا، اس کا تعلق بنی مخزوم سے تھا۔ عمرو خود کو ابو الحکم کہلواتا تھا۔ عمرو بن ہشام اتنا سمجھدار تھا کہ 40 سال کی عمر سے پہلے ہی مکہ کی مجلس دارالندوہ کا رکن بن گیا۔ تاریخ اسے ابو جہل کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ابو جہل کا رعب اس قدر زیادہ تھا کہ کوئی اسے ناراض کرنے کو تیار نہ تھا۔ بنی زبیر کے تاجر کا مال تو بہت اچھا تھا لیکن کوئی خریدنے کو تیار نہ تھا۔ ابو جہل یہی تو چاہتا تھا، اس نے تاجر کو پریشان دیکھا تو مال خریدنے کی حامی بڑھ لی۔ ابو جہل نے اس مال کی قیمت بہت ہی کم لگائی۔ کچھ دن مکہ میں رکنے کے بعد بنی زبیر کا تاجر پریشان ہو گیا۔ اس کے لیے ایک لمبا عرصہ اس امید پر رکنا کہ اس کا مال اچھی قیمت پر بک جائے ممکن نہ تھا۔ اس کے پاس مکہ میں رہنے کے اسباب بھی ختم ہوتے جا رہے تھے۔ بنی زبیر کے تاجر کو کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا۔ وہ تاجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اپنی رودات سنائی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمنی تاجر سے اونٹ اس کی منہ مانگی قیمت پر خرید لیے اور تاجر بہت خوش ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خریدے ہوئے 2 اونٹ اس قیمت پر بیچ دیے جس قیمت میں 3 اونٹ خریدے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرا اونٹ بھی بیچ کر غریبوں میں بانٹ دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد ابو جہل کو سمجھانے کی کوشش بھی کی تھی۔ اس وقت تک ابو جہل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی نہیں تھی، لیکن اس واقعے کے بعد تعلقات اچھے نہیں رہے تھے۔